ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سنوارے ہوں گے۔ اور ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے، ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے، تیرے ٹکڑوں پہ شب و روز گزارے ہوں گے۔ اور لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، حاصل کلام شعر، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرمائے، اور جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتیں عطا فرمائیں، ایک علم کامل عطا فرمایا اور دوسرا عمل کامل عطا فرمایا۔ اب علم کامل اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو قرآن مجید کی صورت کے اندر عطا فرمایا، جس کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہر خشک و تر چیز کا علم قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اس کی گواہی کے لیے کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور تمام جو آسمانی کتابیں آئیں، توریت آئی، زبور آئی، انجیل آئی، باقی جو دیگر صحائف آئے، اگر ان میں سے کوئی موجود بھی ہیں تو وہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہیں، بلکہ تمام کتابیں جو آسمانی کتابیں تھیں وہ تحریفات کا شکار ہو گئیں، ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا۔ مگر قربان جائیں آمنہ کے لال پر کہ آقا کریم علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل فرمایا گیا اس کے بارے میں خود رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام جو کتابیں آئیں وہ تحریفات کا شکار ہوتی رہیں، مگر قرآن مجید اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک علم کامل کے ذریعہ عطا فرمایا۔ اور دوسری عمل کامل، عمل کامل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہمارے سامنے اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کی، یعنی حضور کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ، عمل کامل وہ ہمارے لیے پیش فرمایا۔ تو دو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، ایک علم کامل اور دوسرا عمل کامل۔ اور آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سلف صالحین کے سبق آموز واقعات سے میں استفادہ حاصل کر کے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام کے دور کے اندر وہ بڑا عظیم دور تھا۔ صحابہ کرام کا دور وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قرب کا دور تھا، آپ کی معیت کا دور تھا۔ دیکھیے صحابی کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ صحابی اس کو کہتے ہیں محبوب جو تیری معیت کے اندر رہتا ہے، جو تیری سنگت کے اندر رہتا ہے۔
اس کو صحابی کہتے ہیں جو ہر ویلے حضور کے پاس رہتا ہو. وسدے ہاسے وسدے ناسے تیڑی جھوک دے آسے پاسے سن دے ہاسے مٹھیاں گالیں سن یار سنے دا ہاس. تو صحابی اس کو کہتے ہیں جو حضور کی قربت کے اندر رہنے والا ہو اور جس نے ایمان کی حالت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کی ہو, اس کو صحابی کہتے ہیں. تو صحابی یہ بڑا عظیم دور تھا. اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام کو بڑی شانیں بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں. دیکھیے پوری روئے زمین پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے, اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعداد بھی کم و بیش 1,24,000 بنتی ہے, اور 313 بدری صحابہ تھے, اور 313 ہی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رسول مبعوث فرمائے, اور 4 ایسے انبیاء تھے, ایسے رسول تھے جن کو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا فرمائیں, جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو کتابیں دے کر بھیجا. مگر اسی طرح 4 خلفائے راشدین آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے بھی قرار پائے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام کی تعداد تھی اسی طرح صحابہ کرام کی تعداد تھی, اور جس طرح ان کے اندر فضائل و کمالات پائے جاتے تھے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے سینوں کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر وہ کمالات کو بھر دیا. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, تم جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے, تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ عدل کرنے والے ہیں, تمام صحابہ عدل کرنے والے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام صحابہ ہی عدل کرنے والے ہیں تو پھر اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یعنی صحابہ کرام کے اندر بھی باہم اختلاف پایا جاتا ہے, مسائل کے اندر, عقائد و معاملات کے اندر. تو یہ جو مسائل ہیں ان کے اندر اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ایک استاد کے تربیت یافتہ ہوں, ایک مرشد کی سنگت کے اندر رہنے والے ہوں, ایک شیخ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے ہوں, ایک مرشد کی بارگاہ کے اندر بیٹھنے والے ہوں, علم کی خیرات لینے والے ہوں, تو پھر ان کے اندر باہم اختلاف کیوں پایا جاتا ہے؟ اب علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اختلاف اس وجہ سے پایا جاتا ہے کہ تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے, تم جس کے راستے پر چلو گے, جس کے نقش قدم پر چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ کرم, یہ رحمت اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی, اور ان کا جو اختلاف ہے وہ امت محمدیہ کے لیے رحمت قرار پاتا ہے. یعنی جس کی بھی پیروی کریں گے اللہ رب العزت ان کو صحیح راستے کی طرف ہی گامزن فرمائے گا. تو یہ جو اختلاف, ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر مال خرچ کرنا ہے, اللہ کے راستے کے اندر مال کو دینا ہے, اگر تو کوئی آدمی مشاہدہ حق کے اندر استغراق کی کیفیت رکھتا ہے, اگر اس رب کا اس قدر محبت کرنے والا ہے, لگن رکھنے والا ہے, سارا مال ہی اپنا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیتا ہے, سارا مال ہی خیرات کر دیتا ہے, تو اس وقت وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا. دیکھیے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, یعنی سارا مال ہی اگر رب کی بارگاہ کے اندر خرچ کر دیتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا. اب آپ سوچیں گے وہ کس طرح کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ, اب تمام صحابہ کرام گئے اور اپنے گھروں سے مال لے کر آئے. اب اس مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے اندر یہ گمان تھا, یہ خواہش تھی, نیکی کے اندر سبقت لے جانے کا ایک جذبہ تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق سے نیکی کے اندر بڑھ جاؤں گا.
آج میں ان سے ایسا عمل کروں گا، مال زیادہ لاؤں گا اور عمل کے اندر، نیکی کے اندر سبقت لے جاؤں گا۔ اب وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا آدھا آدھا مال کیا اور آدھا مال لا کر حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا، آدھا مال حضور کے قدموں کے اندر نچھاور کر دیا۔ اب حضور نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر کے اندر جتنا مال تھا اس کو آدھا آدھا کیا، آدھا گھر کے اندر رکھا اور آدھا آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے، آدھا آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اتنی دیر ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر کے اندر جتنا مال تھا سارے کا سارا لا کر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا حضور گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو کسی نے ابو بکر سے بھی پوچھا ہوگا اے ابو بکر، حضور سے اتنی محبت، جب مال دینے کی باری آئے تو سارا مال ہی حضور کی بارگاہ کے اندر نچھاور کر دیتے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی زبان حال سے یہی پکارتے ہوں گے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی سارا مال ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خیرات کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، مشاہدہ حق کے اندر اس قدر استغراق کی کیفیت رکھتا ہے، تو وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اب کوئی شخص دین اور دنیا دونوں کو باہم رکھتا ہے، ان کو متضاد نہیں ہونے دیتا بلکہ ان کو مترادف رکھتا ہے، بلکہ آدھا مال ضرورت کے پیش نظر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خرچ کرتا ہے، اس کے راستہ کے اندر خیرات کرتا ہے، آدھا مال دنیا کے لیے، گھر کے لیے بچا لیتا ہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ اب کوئی شخص اس قدر غنی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اس قدر غنی بنایا ہے کہ اگر وہ اپنے مال میں سے جتنا بھی خرچ کرتا ہے اس کے مال میں سے کوئی کمی ہی نہیں آتی، کوئی مال کے اندر کمی نہیں پائی جاتی، تو وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا۔ اور اگر کوئی شخص جس کے پاس مال و ثروت نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، تو وہ شخص اگر کچھ خرچ بھی کرتا ہے تو پھر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہی نہیں تھا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ تو اگر کوئی شخص ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو ذرا معلوم کریں، اندازہ کریں کس قدر معمولی سے اختلاف کے اندر بھی اگر ہم عمل کرتے ہیں، جس طرف بھی عمل کرتے ہیں تو ہم راہ راست کی طرف ہی جا رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر ہی جا رہے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب صحابہ کرام کے اندر، خلفائے راشدین کے اندر، اب ان کا تقیہ کلام مختلف تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو تقیہ کلام تھا وہ لا الہ الا اللہ تھا، یعنی گفتگو کے اندر یا جب کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی تو اس وقت آپ تقیہ کلام کے طور پر لا الہ الا اللہ کا استعمال کرتے، یعنی ان کی کیفیت اس قدر مشاہدہ حق کے اندر اس قدر مستغرق تھی، اس قدر ان کی کیفیت تھی کہ وہ ہر وقت یہی کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تقیہ کلام اللہ اکبر تھا، جب بھی گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، اس کے دوران اللہ اکبر کہہ دیتے، تو یعنی ان کی نظر غیر کی طرف جاتی تھی، معبودان باطلہ کی طرف جاتی تھی،
مگر جب ان کی طرف نظر جاتی تھی تو فوراً پکار اٹھتے اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تقیہ کلام الحمدللہ تھا، یعنی وہ مقام تحمید پر فائز تھے۔ آپ کی نظر غیر کی طرف جاتی تھی مگر فوراً پکار اٹھتے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تقیہ کلام سبحان اللہ تھا، یعنی آپ گفتگو کے دوران سبحان اللہ کا استعمال زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو اس قدر خلفائے اربع، یعنی یہ جو 4 خلفاء تھے، ان کا یہ تقیہ کلام تھا، اور ان تقیہ کلام سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کس قدر رفعتوں پر فائز تھے، کس قدر مقام پر، کس قدر بلندیوں پر فائز تھے، مختلف انداز کے اندر ان کے تقیہ کلام تھے۔ تو اسی طرح اب صحابہ کرام کے اندر 2 چیزیں کامل طور پر پائی جاتی تھی۔ ایک تو صحابہ کرام کو عشق نبوی پر نقطہ کمال حاصل تھا، اور دوسرا جو مقام ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا جاتا، یعنی یہ 2 مقام ان کے اندر کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، ایک اتباع نبوی اور دوسرا عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر ان کو کمال حاصل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی دیکھیے، جب آقا کریم علیہ السلام کا ہجرت کرنے کا وقت آیا تو اس وقت سارا گھرانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کی خدمت کے اندر لگ گیا۔ سارا گھرانہ، بیوی کو فرمایا کہ تم کھانا تیار کرو، اور اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جانوروں کو چرا کر ہمارے لیے آنا، ہمیں دودھ مہیا کر دینا۔ بیٹے کی ڈیوٹی لگائی کہ تم سارا دن قریش کی خبریں لے کر ہمیں غار ثور کے اندر پہنچاتے رہنا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیٹی ہے، ان کی آپ نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے کھانا روزانہ بنوا کر غار ثور کے اندر پہنچانا ہے۔ یعنی سارا کنبہ قبیلہ اس قدر محبت کے اندر مگن تھا، اس قدر عشق کی کیفیت تھی کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا ہجرت کرنے کا وقت آیا تو سارا ہی گھرانہ حضور کی دیکھ بھال کے اندر، حضور کی خدمت کے اندر، حضور کی نگہبانی کے اندر لگ گیا۔ یہ سارا گھرانہ اس قدر عشق نبوی سے مستفیض تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں غار ثور کے اندر، آپ وہاں پر پناہ لیتے ہیں، وہاں پر چند دن اور چند راتیں آپ قیام فرماتے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں اور کھانا دے کر جاتی ہیں۔ ایک دن وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے اسما، یہ تمہارے ماتھے پر نشان زخم کا ہے، یہ کیسے بن گیا؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ کہا حضور یہ میرا نشان زخم اس وجہ سے ہے کہ میں یہاں سے کھانا دے کر واپس پلٹ رہی تھی تو راستہ کے اندر مجھے ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا، ابو بکر کی بیٹی بتاؤ تیرا والد کدھر ہے، بتاؤ تیرا باپ کدھر ہے، اور جہاں پر تیرا باپ ہوگا وہاں پر مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے مگر میں تجھے نہیں بتاؤں گی، مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر مقیم ہیں، کہاں پر سکونت پذیر ہیں، مگر میں تجھے نہیں بتاؤں گی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے بتا نہیں تو میں تجھے بہت ماروں گا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیری کا مظاہرہ کیا، آپ نے کہا تو جتنا مرضی مجھے مار لے، میری جان تو تیرے حوالے ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حوالے نہیں کروں گی، مجھے جتنا مرضی مار لے۔ اس نے غصے کے اندر آ کر مجھے تھپڑ رسید کیا اور میں پتھر کے اوپر جا کر میرا سر لگا، اس وجہ سے خون بہنے لگا اور مجھے زخم کا نشان پڑ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اس قدر غمزدہ ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر میں نے ساروں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، مگر قیامت کے دن اللہ رب العزت تیرے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔
یعنی سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، مگر ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ ہی عطا فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا، میرے سینے کے اندر جو کچھ علم کی خیرات عطا فرمائی، جو کچھ عطا فرمایا، میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے کے اندر بھر دیا، ابو بکر کے سینے کے اندر بھر دیا ہے۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عشق نبوی کے اندر اس قدر آپ کو کمال حاصل تھا کہ سارا گھرانہ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کے اندر لگ گیا، سارا گھرانہ دیکھ بھال کے اندر لگ گیا۔ اب کچھ دن گزرے، جب وہاں سے آقا کریم علیہ السلام نے رخت سفر باندھا تو وہاں سے راستہ کے اندر کوئی کھانا پہنچانے والا تو تھا نہیں، اس لیے آقا کریم علیہ السلام کو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک شدید لگ گئی، اور راستہ کے اندر ام معبد کا گھر آیا۔ ام معبد سے پوچھا اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کی تو لاؤ۔ اب انہوں نے کہا کہ عرب لوگ ہم مہمان نوازی شوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مگر قحط سالی کے دن ہیں، اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں، مگر ایک کونے کے اندر ایک بکری بندھی ہوئی تھی جو بہت زیادہ کمزور تھی، لاغر تھی، جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اس کے اندر گودا نہیں ہے، ہڈیوں کے اندر گودا نہیں ہے، تو تم اس کا دودھ کیسے لوگے؟ کہا وہ ہمارا کام ہے، ذرا آپ اجازت فرمائیں۔ اب انہوں نے اجازت فرمائی۔ اب اس بکری کو حضور کی بارگاہ کے اندر لایا گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا، دست برکت رکھا، دست رحمت رکھا، دست نور رکھا، دست فیض رکھا، اس بکری کی کھیری کے اندر دودھ اتر آیا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس بکری کی کھیری کے اندر دودھ اتر آیا اور آقا کریم علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ عطا فرمایا وہ تاریخی جملہ جس سے عشق نبوی اور محبت رسول چھلکتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، آپ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر دودھ پیا، اس قدر دودھ پیا کہ حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا کہ حضور کا دل خوش ہو گیا، مگر محبت کا عالم دیکھیے، عشق و مستی کا عالم دیکھیے، جذبات سرشاری کا عالم دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر دودھ پیا کہ حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ محبت نبوی، اتباع نبوی، عشق رسول کے اندر یہ مقام حاصل تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے والد کی ایمان لانے کی خوشی، ابو قحافہ کے ایمان لانے کی خوشی مجھے اس قدر نہیں ہوئی جتنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ سے ہوئی۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں ہے؟ کہا حضور ابو قحافہ کے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوتی، اس سے میں خوش ہوتا، مگر حضرت عباس کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی ہوئی، لہذا مجھے اپنی خوشی قربان ہے، مجھے آپ کی خوشی زیادہ عزیز ہے، مجھے اس وجہ سے زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ آپ اس سے خوش ہوئے۔ تو اس قدر انہوں نے اپنے آپ کو محبت نبوی اور اتباع نبوی کے اندر ڈھالا ہوا تھا۔ یعنی دو چیزیں صحابہ کرام کے اندر درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی، ایک عشق نبوی نقطہ کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع وہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اتباع نبوی آپ کا اثر یہ ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی سنگت کے اندر رہنے کا، رفاقت کے اندر رہنے کا، محبت کرنے کا اس قدر اثر ہوا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر اب لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے، غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ اس قدر آقا کریم علیہ السلام کا صحبت کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اثر چڑھ گیا تھا، اس قدر آپ کا رنگ چڑھ گیا تھا کہ لوگوں نے پہچاننے سے انکار کیا۔ کہا غلام کون ہے اور آقا کون ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آقا کریم علیہ السلام پر کپڑا ڈالا جس سے لوگوں کو معلوم ہوا یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ اس قدر آپ نے اتباع نبوی کے اندر اپنی زندگی گزاری، اور آقا کریم علیہ السلام نے تاریخی جملہ فرمایا میں نے سارے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔
یہ محبت کا عالم تھا، یہ کیفیت، یہ تعلق عشقی تھا، تعلق عشقی تھا۔ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ تو عشق اس کی کیفیت، ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے، سر منگے تے سر بھی دئیے، اسی کدی بھی دیر نہ لائیے، کدی نہ یار دا شکوا کریے، بھاویں سینکدیاں مر جائیے، آزم یا یاری نہ لائیے، جے لائیے توڑ نبھائیے، آزم یا یاری نہ لائیے، جے لائیے توڑ نبھائی۔ تو محبت کی یہ کیفیت، محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتباع نبوی کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عشق دیکھی، جب مشاہرہ مقرر کرنے کی باری آئی تو آپ نے اپنے بیٹے کا مشاہرہ کم مقرر کیا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مشاہرہ انہوں نے زیادہ مقرر کیا۔ اب آپ کے بیٹے نے سوال کیا کہ بابا جان یہ کیا کیا، میرا مشاہرہ کم مقرر کیا ہے اور اسامہ بن زید کا مشاہرہ زیادہ مقرر کیا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، میں نے ان کا مشاہرہ اس وجہ سے زیادہ مقرر کیا ہے کہ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنگت زیادہ نصیب تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اسامہ سے محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام اسامہ بن زید کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے، اور جب ان کا رینٹ مبارک بھی نکلتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھوں کے ساتھ صاف کر دیا کرتے۔ تو اس وجہ سے محبت کی بنا پر، عشق کی بنا پر میں نے اسامہ بن زید کا مشاہرہ زیادہ مقرر کیا ہے، وجہ اصل یہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عشق کی یہ کیفیت تھی، اس قدر محبت کا عالم تھا کہ اپنے بیٹے کا مشاہرہ کم مقرر کیا اور حضرت اسامہ بن زید کا مشاہرہ زیادہ مقرر کیا۔ اس قدر عشق کی کیفیت، یعنی عشق نبوی نقطہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے اندر، یہ بات نسیم الریاض کے اندر بھی موجود ہے، شفا شریف کے اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، اور ایک رات گشت کر رہے ہیں اور راستہ کے اندر ایک جگہ سے، ایک مکان سے آواز آ رہی ہے، کوئی عورت ہے اور شعر گنگنا کر پڑھ رہی ہے، محبت کے ساتھ، سرشاری کے ساتھ، اور وہ شعر حضور کے ہجر کے اندر پڑھ رہی ہے، حضور کے ہجر کے اندر پڑھ رہی ہے، جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ راتوں کو اٹھ کر لمبے قیام فرمانے والے ہیں، آپ سحری کو تہجد پڑھنے والے ہیں، اور جس کا آخر یہ تھا کہ مجھے کوئی یہ بتا جائے کہ آقا کریم علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے گی، مجھے کوئی یہ بتا جائے کہ میں جب مروں گی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات کر لوں گی، مجھے کوئی یہ بتا جائے کہ قیامت کے دن جب میرا حشر ہوگا تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے گی، مجھے کوئی آ کر یہ بتا جائے۔ ہجر کے اندر یہ اشعار پڑھ رہی ہے، درد سے لبریز ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹایا، اب وہ بی بی پریشان ہوئی کہ رات کا وقت ہے، اس وقت کون ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ ساتھ وہ سوت بھی کاٹ رہی تھی اور ساتھ ہجر مصطفیٰ کے اندر شعر پڑھ رہی تھی۔ اب حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ جواباً آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس بی بی نے کہا کہ عمر کو اس وقت کیا کام ہے، رات کے وقت عمر کو اس وقت کیا کام ہے؟ ذرا اندازہ لگائیں، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، بغیر شرعی حاجت کے کسی کے گھر جانا، اور وہ بھی عورت کا گھر ہو، کیا یہ جائز ہے؟ فتووں سے پرہیز کرنا، یعنی بغیر شرعی مجبوری کے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، سچ آکھاں تے بھانبڑ مچدا، سچ آکھاں تے بھانبڑ مچدا، سچ نہ آکھاں تے کچھ نہیں بچدا، یعنی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ میں عمر ہوں۔ تب انہوں نے دروازے کو کھولا، دروازہ آپ اندر تشریف لے گئے اور جا کر بیٹھے، کہا بی بی وہ اشعار ذرا پھر سناؤ، وہ اشعار جو تم گا رہی تھی، وہ اشعار جو تم گنگنا رہی تھی، وہ اشعار ذرا پھر سنا دو۔ اب اس بی بی نے وہ اشعار پھر پڑھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سماعت کر رہے ہیں تو اس وقت جب وہ آخر کے اندر ان اشعار پر پہنچی کہ کوئی مجھے یہ بتا جائے کہ میرے آقا کے ساتھ مرنے کے بعد ملاقات ہو جائے گی، جب وہ یہاں پر پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے،
اس وقت آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا وجد اس وقت طاری ہوا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشعار سن چکے، کہا بی بی ذرا ایک مرتبہ پھر سناؤ۔ اشعار سنتے رہے اور حضور کے ہجر کے اندر اس قدر مگن رہے، حضور کے عشق کے اندر وہ بی بی بھی اشعار پڑھتی رہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنتے رہے۔ پھر روایات کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے، گھر جا کر کافی دنوں تک 3 دن یا 3 دن سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار رہا، جس کی وجہ سے آپ کافی بیمار رہے، وجد کی کیفیت کے اندر رہے۔ اسی طرح یہ وجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اکثر ہوا کرتا تھا۔ یہ محبت کی کیفیت تھی، یہ عشق کی کیفیت تھی، یہ تعلق عشقی تھا۔ گاگا مورا سب تن کھائیو، چون چون کھائیو ماس، پر موہے نین نہ دوہے کھائیو، موہے پیا ملن کی آس۔ تو اس قدر محبت اور عشق کی کیفیت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مزاج نبوی کے اندر اس قدر ڈھالا ہوا تھا، صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر وہ فیض یاب ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کے عشق کے اندر، اتباع کے اندر اس قدر انہوں نے اپنے آپ کو ڈھالا ہوا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ کرام کے اندر بھی اس قدر محبت کی کیفیات تھیں، عشق کی کیفیات تھیں۔ اب وقت گزرتا گیا، صحابہ کرام کا دور تھا۔ اب 80 ہجری کے اندر اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیدا فرمایا۔ 80 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی کس قدر علم کی خیرات آگے آگے منتقل ہوتی رہی۔ صحابہ کا دور آیا، پھر تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا۔ 80 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور آپ نے بھی علم حدیث کے اندر، علم فقہ کے اندر آپ نے بھی کمال حاصل کیا۔ اور سب سے پوری دنیا کے اندر آج فقہ حنفی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ جو فقہ رائج ہے وہ فقہ حنفی رائج ہے، اور اسلامی ممالک کے اندر بطور قوانین کے طور پر فقہ حنفی کا رواج ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ 150 ہجری کے اندر آپ پیدائش ہوئی آپ، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش 166 ہجری میں ہوئی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیدائش 95 ہجری کو۔ تو اس قدر یہ خلفائے اربع، ان کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صحابہ کرام کے ادوار کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا۔ اسی طرح علم اپنے مقام پر پہنچتا رہا اور علم آگے بڑھتا رہا، علم کی خیرات دوسروں تک منتقل ہوتی رہی۔ یہ چاروں علماء نے، ائمہ کرام نے اس قدر علم کی خیرات کو عام کیا کہ پوری روئے زمین پر اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ 80 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی، تو آپ نے اپنی ابتدائی عمر کے اندر ہی آپ نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور تھوڑی عمر کے اندر ہی آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ یعنی صحابہ کرام کے دور کے اندر 115 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ دیا، اور 120 ہجری کے اندر اپنے استاد کی مسند پر بیٹھے اور آپ لوگوں کو واعظ و تلقین کرتے رہے، اور لوگوں کو درس و تدریس۔ ان تمام ائمہ کرام کی زندگی کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے تھے، اور لوگ آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے تھے، لوگ آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس قدر انہوں نے علم کو آگے بانٹا ہے، منتقل کیا ہے، اس قدر علم کی خیرات انہوں نے لوگوں کے اندر ڈیولپ کی۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی ساری نگاہ کرم کا نتیجہ۔ کہا ان لوگوں کو مبارک ہو جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے، اور ان لوگوں کو 7 مبارکیں ہوں جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لے آئیں، جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے تو نہ دیکھا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر اس قدر چلے کہ تمام لوگ جو کفار ہوتے تھے، جو اغیار ہوتے تھے، وہ اس قدر حیران رہا کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے طویل علمی مشاغل کو اختیار فرمایا۔ اسی طرح ان کے اندر بھی عشق نبوی کا جو جذبہ تھا وہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عشق نبوی دیکھیے، آپ ساری زندگی مدینہ شریف کے اندر رہے، صرف اس وجہ سے کہ مکہ شریف آپ صرف ایک فرضی حج کے لیے گئے اور واپس پلٹ آئے، صرف اس وجہ سے کہ مجھے مدینہ سے باہر کہیں موت نہ آ جائے۔
عشق نبوی کی کیفیت، یہ تعلق عشقی تھا، یعنی ساری زندگی مدینہ شریف کے اندر گزار دی، صرف اس وجہ سے کہیں مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے، 2 گھونٹ پانی پیتے، معمولی خوراک کھاتے، صرف اس وجہ سے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی باہر جانا پڑے تو کم از کم مدینہ سے باہر موت نہ آ جائے۔ جب مدینہ شریف کے اندر چلتے تھے تو دیواروں کے ساتھ لگ کر چلتے تھے، اور گھوڑے پر سوار نہیں ہوا کرتے تھے کہ ان راستوں پر میرے آقا چلا کرتے تھے، ان راستوں پر میرے آقا کریم علیہ السلام چلا کرتے تھے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، یہاں آنکھوں سے بھی چلنا بے ادبی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ تو اس قدر انہوں نے محبت کی کیفیت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف کے اندر آپ جب درس حدیث دیتے تھے تو اس وقت آپ صفے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں پر تمام ملائکہ بھی اپنے آپ کو جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ در ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو میں ضائع کر دوں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اس قدر یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عشق دیکھیے، آپ بھی جب مدینہ شریف میں جا رہے ہیں اور خاک کے ذروں کو چومتے جاتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں مجھے ان ذروں سے محبوب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، جہاں پر بھی پائے حضور ہے وہیں عرش ہے وہیں طور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور، جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ اس قدر ائمہ کرام نے بھی آقا کریم علیہ السلام، چلو صحابہ کرام تو حضور کے دور کے تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور پر ایمان لے آئے اور حضور کی محبت کے اندر انہوں نے شب و روز گزار دیے، مگر ائمہ کرام جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ظاہری آنکھ سے نہ دیکھا تھا مگر وہ بھی اس قدر عشق نبوی انہوں نے مثالیں قائم کی کہ دوسری مثالیں نہیں ملتی۔ امام احمد بن حنبل کا اس قدر عشق کا عالم تھا اور آپ جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، اور آپ کی فقہ بھی فقہ حنبلی جو ہے وہ رائج ہے، وہ بھی فقہ حنبلی رائج ہے، اور فقہ مالکی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بھی فقہ بھی رائج ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی فقہ بھی رائج ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ بال کٹوانے کے لیے گئے اور آپ نے معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے، سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جب بال کٹوانے پہنچے تو جو بال کاٹنے والا تھا اس نے دیکھا کہ یہ کوئی غریب آدمی ہے، یہ کوئی معمولی سا آدمی ہے، یہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اس نے دور سے کہا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ پہچان گئے کہ یہ شخص میرے کپڑوں کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا تمہارے پاس کوئی دینار ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، دینار کی تھیلی بھری ہوئی ہے۔ اب انہوں نے تھیلی لی اور اس حجام کو دے دی، کہا یہ لو، اور آپ نے اس سے بال بھی نہیں کٹوائے۔ اب آپ باہر آئے اور آپ نے تاریخی جملہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے کپڑوں کی قیمت لگائی ہے، یہ بات سچ ہے کہ میرے بدن پر جو کپڑے موجود ہیں اگر ان کپڑوں کو بیچا جائے تو 1 درہم بھی ان کی قیمت نہیں بنتی، مگر ان کپڑوں کے اندر ایسی جان ہے کہ اگر تمام روئے زمین پر ڈھونڈا جائے تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں مل سکتی، ایسی جان کوئی نہیں مل سکتی۔ اس قدر انہوں نے اپنے آپ کے اندر ہمت کا، دلیری کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اس قدر عشق کا ان کے اندر۔ تو علم آگے چلتا رہا، علم ائمہ کرام سے آگے منتقل ہوتا رہا، پھر تاتاریوں کا دور آیا، تب مسلمانوں کی حکومت تھی، تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کر دیا، بغداد پر انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ ایسا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو کتابیں تھیں ان کو پکڑا اور تمام دریائے دجلہ کے اوپر انہوں نے پل بنا دیا، اسلامی جو کتابیں تھیں، یعنی وہ اس قدر علم کو کمزور کرنا چاہتے تھے، اس قدر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور علمی میراث کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آج ہمارے اندر جو طاقت نہیں ہے وہ اسی وجہ سے ہے، ہم علم سے دور ہو گئے۔ تو اس وقت انہوں نے جو حملہ کیا وہ اسی وجہ سے کیا کہ ان کے علم کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے۔ انہوں نے کتابوں کو پکڑا اور تمام کتابوں کو انہوں نے دریائے دجلہ کے اوپر پل بنا دیا، اور جب اندلس فتح کیا انگریزوں نے اس وقت بھی انہوں نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کے کتابوں کے ذخیروں کو انہوں نے دریا کے اندر بہا دیا۔
جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت بغداد کے اندر انہوں نے 2.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا، 2.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا، اور 2.5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کرنے کی وجہ سے دریائے دجلہ اور دیگر جو ان کے ندی نالے تھے اس کے اندر کئی دن تک لال پانی بہتا رہا خون کی وجہ سے، کیونکہ 2.5 لاکھ مسلمان ذبح ہوئے تھے، اور انہوں نے کتابوں کے ذخیروں کو ضائع کیا۔ اتنے ذخیرے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ 40 سال لگے ان کو ذخیروں کو ضائع کرنے، 40 سال لگے۔ اس قدر ہمارے ائمہ کرام نے، ہمارے علماء کرام نے گراں قدر خدمات سر انجام دی علم کے میدان کے اندر، علم کے شعبہ کے اندر۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کنویں کے اندر نظر بند ہے، کنویں کے اندر نظر بند ہے، اور تب آپ نے اپنے شاگردوں کو وہاں پر شرح لکھوائی مبسوط کی، جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مبسوط کی شرح لکھوائی جو 30 جلدوں کے اندر ہے، یعنی کنویں کے اندر نظر بند ہے، وہاں پر بھی آپ علم کے مشغلے کو ضائع نہیں کر رہے، علم کے مشغلے کو اپنایا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ نے 30 جلدوں کے اندر مبسوط کی شرح لکھوائی، ان کے شاگرد جو تھے وہ منڈیروں پر بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر وہ لکھا کرتے تھے، آپ نے نظر بند رہ کر وہاں پر آپ نے مبسوط کی شرح لکھوائی۔ اس قدر انہوں نے علمی کارنامے کیے، علمی کارنامے سر انجام دیے، علم کے ساتھ اس قدر جڑے رہے، اسی وجہ سے مسلمان عروج پر تھے۔ جب مسلمان علم سے کٹ گئے تو اسی طرح مسلمان بھی زوال پذیر ہو گئے، انحطاط کا شکار ہو گئے، زوال پذیر ہو گئے، اور یہ ہماری پستی اسی وجہ سے ہے، ہم علم سے دور ہو گئے۔ آج بھی اگر انگریز ملکوں کے اندر جایا جائے تو وہاں پر جو گورے ہوتے ہیں وہ اسٹیشن پر بھی بیٹھے ہوں تو وہاں پر بھی کتاب لے کر بیٹھے ہوتے، وہاں پر بھی وہ علمی مشغلے کو نہیں چھوڑتے، علم کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے ہیں، اس قدر وہ ترقی پا گئے ہیں۔ مگر مسلمان اپنے علمی میراث سے، علمی ورثے سے وہ اپنے آپ کو محفوظ انہوں نے کر لیا ہے۔ یعنی جب انگریز بھی آئے، تاتاری بھی آئے، انہوں نے بھی جب حملہ کیا تو کتابوں پر حملہ کیا کہ جب ان کا علم کمزور ہو جائے گا تو اس وقت یہ کسی خاطے کے نہیں رہ جائیں گے۔ انہوں نے کتابیں اٹھائیں، کچھ کو تو ضائع کر دیا اور کچھ اپنے ساتھ لے گئے۔ آج ان کی لائبریریوں کے اندر مسلمانوں کے رؤساء، مسلمانوں کے ائمہ کی کتابیں ان کی لائبریریوں کے اندر زینت بنی ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ورثہ، یہ مسلمانوں کا اثاثہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ یہ اس قدر مسلمان اسی وجہ سے ذلت کا شکار ہے، علم سے دور ہو گئے، تو علم کے قریب ہونا ہوگا۔ ہمارے ائمہ کرام نے کس قدر محنتیں کی، کس قدر اپنے آپ کو، وقت کو علم کے اندر مصروف رکھا۔ ایک عالم دین وہ کئی میل تک انہوں نے پیادہ سفر کیا، پیدل سفر کیا، صرف ایک کتاب کی خاطر، صرف ایک کتاب کی خاطر وہاں پر پہنچے اور کتاب لے کر واپس آ گئے۔ اس قدر انہوں نے علم کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہوا تھا۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ علم کا جذبہ ابھارنا چاہیے، اپنے اندر محبت کا جذبہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق کا جذبہ، اتباع کا جذبہ، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ بزرگان دین کے واقعات سے، ان کی زندگیوں سے، اسلاف کی زندگیوں سے، خلفائے راشدین کی زندگیوں سے، تمام سے یہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ اسی دین کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اہل بیت اطہار شہید ہوئے، دیگر ائمہ کرام شہید ہوئے اسی دین کی خاطر، اور آج ہم دین سے دور ہو گئے۔ اتنی کتابیں کسی دین پر نہیں لکھی گئی جتنی کتابیں دین اسلام پر لکھی گئیں۔ یہ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، یہ دین کو فضیلت عطا فرمائی، اور مسلمانوں کے اندر یہ اختلافات کا جو باعث ہے وہ اسی وجہ سے، جب تاتاریوں نے دیکھا اور دیگر دشمنوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عروج پر ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، انہوں نے دیکھا جو علماء کرام ہیں ان کے سامنے وقت کے جو خلیفہ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا ادب کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے علماء کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ بھی ملا بن گئے اور آپس کے اندر مناظرے کرنا شروع ہو گئے، آپس کے اندر بحث و مباحثہ کے اندر انہوں نے وقت ضائع کرنا شروع کر دیا، مناظروں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ وہی جو علم جنہوں نے اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا، کتابیں لکھنے پر، انہوں نے پڑھنے پر انہوں نے اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا، اب وہی وقت جو ہے وہ انہوں نے آپس کے اندر مناظرے کے اندر، بحث و مباحثہ کے اندر انہوں نے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔
پھر وہ وقت آیا کہ تاتاریوں نے دیکھا کہ اب مسلمان آپس کے اندر انتشار کا شکار ہو گئے ہیں، اختلاف کے شکار ہو گئے ہیں، اب ان کے اندر اتحاد نہیں رہا، تب انہوں نے ایسا کیا کہ ان پر حملہ کر دیا اور ان کی اساسوں کو، کتابوں کو ضائع کر دیا۔ تو ہمیں اسلام کے اندر محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ آپس کے اندر اتحاد، یگانگت کا جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اور علمی ورثے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ زیادہ تعلق اپنا بڑھانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے اور علماء کرام کی خدمت، ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates.